بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصول الفقہ للمظفر کا آج ہم 19واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے حقیقت و مجاز کی علامات کے بارے میں۔ چونکہ ہم نے گزشتہ گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اس میں ہم نے بیان کیا تھا حقیقت و مجاز کی کون کون سی علامات ہیں، اور ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ علامات کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں سے جو 3 اہم علامات ہیں ہم انشاءاللہ ان کو ایک ایک کر کے بیان کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے پہلی علامت کو بیان کیا جو کہ تھی تبادر کی صورت میں، اور تبادر کی تعریف بیان کرنے کے بعد جو اس پہ وارد ہونے والے اشکالات تھے ہم نے اس کو بھی بیان کر کے اپنی گفتگو کو تمام کیا۔ پھر ہم نے دوسری علامت کا آغاز کیا تھا جو کہ تھا صحت حمل اور عدم سلب علامت حقیقت ہے، جبکہ صحت سلب اور عدم حمل جو ہے وہ علامت مجاز ہے۔ اور ہم نے کہا تھا اس کو جانچنے کے لیے کہ آیا حمل صحیح شمار ہوگا یا صحیح شمار نہیں ہوگا، ہم یہاں پہ 3 طرح کے تجربے کریں گے جس سے ہمیں یہ واضح ہو جائے گا کہ آیا حمل سے حقیقت و مجاز ثابت ہوتا ہے یا ثابت نہیں ہوتا۔ ہم نے اب تک 2 طریقے بیان کیے، اور ہم نے 2 طریقوں میں واضح کر دیا کہ کس انداز میں ہم اس کا تجربہ کریں گے اور اس سے معلوم کریں گے کہ یہ کس معنی میں ظہور رکھتا ہے۔ اب فرما رہے ہیں تیسرا تجربہ، الثالث نجعل موضوع القضیۃ احد مصادیق المعنی المشکوک وضع اللفظ لہ۔ فرماتے ہیں جس معنی مشکوک کے لیے ہم نے لفظ قرار دیا ہے، اب یہاں پہ ہم اس لفظ کو قرار نہیں دیں گے، بلکہ کیا کریں گے، اس معنی مشکوک کے مصادیق میں سے ایک مصداق کو اٹھائیں گے اور اس کو قضیے کا موضوع قرار دے دیں گے۔ اگر آپ غور کریں تو اس کا دوسرے والے تجربے سے فرق ہے۔ دوسرے تجربے میں کیا تھا، وہاں پہ بھی حمل تھا، لیکن وہاں پہ کیا تھا، خود معنی مشکوک کے لیے ہم نے ایک لفظ قرار دیا اور اس کو ہم نے موضوع قرار دے دیا، جبکہ یہاں پہ کیا ہے، معنی مشکوک کے مصادیق میں سے ایک مصداق کو ہم نے اٹھا کر کیا قرار دے دیا، قضیے کا موضوع قرار دے دیا۔ لا نفس المعنی المذکور، خود ہم نے معنی کو جو ہے وہ موضوع قرار نہیں دیا۔ ثم نجرب الحملہ، پھر ہم وہاں پہ حملے شائع کو لے کر آئیں گے اور اس کے مطابق کیا کریں گے، ہم اس کا تجربہ کریں گے۔ البتہ فرماتے ہیں وَيَنْحَصِرُ الْحَمْلُ فِي هَذِهِ التَّجْرِبَةِ بِالْحَمْلِ الشَّائِعِ، فرماتے ہیں یہاں پر بھی ہم جو تجربہ کریں گے وہ حملے ذاتی اولی کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ حملے شائع کے اعتبار سے ہوگا۔ ہم 2 مثالیں پیش کریں، 2 مثالوں سے پھر ہم واضح کریں گے کہ کس انداز میں حمل صحیح ہوگا اور کس صورتحال میں ہمارا یہ حمل صحیح قرار نہیں پائے گا۔ فرماتے فَإِن صَحَّ الْحَمْلُ، غور کیجئے گا، پہلے ہم عبارت کو دیکھیں پھر ہم ان مثالوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ فَإِن صَحَّ الْحَمْلُ، فرماتے ہیں اگر ہمارے لیے حمل صحیح قرار، کیونکہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا حمل صحیح ہوگا یا حمل صحیح نہیں ہوگا۔ فرماتے فَإِن صَحَّ الْحَمْلُ، اگر یہاں پہ حمل صحیح ہو جائے، علم منہ حال المصداق، فرماتے ہیں مصداق کی صورتحال ہمارے لیے واضح ہو جائے گی۔ کس طرح، من جہت کونہ احد المصادیق الحقیقیہ لمعنی اللفظ الموضوع لہ، فرماتے ہیں جس لفظ کے لیے اس معنی کو وضع کیا گیا ہے اس کے حقیقی مصادیق میں سے اس کا مصداق ہونا ہمارے لیے معلوم ہو جائے گا، ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا، ہمیں علم حاصل ہو جائے گا کہ یہ ان کے مصادیق میں سے ایک ہے۔ کس صورت میں، جب ہمارا حمل صحیح قرار پا رہا ہو۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، سواء کان ذلک المعنی نفس المعنی المذکور او غیرہ المتحد معہ وجودا، فرماتا ہے اس میں فرق نہیں ہے کہ یہ جو معنی چاہے وہی والا معنی ہو، یعنی معنی خاص ہو، یعنی اس کے افراد، مثال کے طور پہ اس کے افراد میں سے صرف یہ ایک ہی فرد ہو، فرماتے چاہے اس صورت میں آپ کو علم حاصل ہو جائے، او غیر ہی، یا اس کی مثال کے طور پہ 10 افراد ہیں اور ان میں سے کسی ایک فرد کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ اس معنی موضوع کے افراد میں سے ایک فرد ہے، لیکن المتحد معہ وجودا، جو وجود کے اعتبار سے بھی اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، اس میں شرط ہے۔ فرماتے کما یستعلم منہ حال الموضوع لہ فی الجملۃ من جہت شمولہ لذاک المصداق، فرماتے اسی طرح ہمیں علم حاصل ہو جائے گا کس بات کا، یہ اپنے مصادیق میں مثال کے طور پر اگر 10 افراد ہیں تو 10 افراد میں چونکہ یہ فرد بھی شامل ہے لہٰذا یہ معنی اس کے لیے بھی وضع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے 10 افراد میں سے 8ویں فرد کا آپ کو علم حاصل ہو گیا، جب 8ویں فرد کا آپ کو پتہ چل گیا تو جس کے بارے میں آپ کو شک ہے بالفرض وہ دوسرا فرد ہو، تو فرماتے ہیں جب 8واں آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا تو بالیقین دوسرا فرد بھی آپ کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام افراد اس معنی موضوع میں برابر کے شریک ہیں۔ اب ہمارے سامنے 2 مثال
مثالیں ہیں زید انسان اور الحجر لیس بسعید۔ پہلی مثال میں کیا ہے؟ ہمیں انسان کے بارے میں شک ہے کہ آیا انسان کاتب ہے یا کاتب نہیں۔ جب ہم نے خارج میں دیکھا، ہم نے کاتب کا ایک مصداق اٹھایا زید کی صورت میں، اس زید کو ہم نے موضوع قرار دے دیا اور انسان کو ہم نے محمول قرار دے دیا۔ جب ہم پر یہ واضح ہو گیا کہ زید انسان ہے تو اس کا مطلب یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ زید کاتب بھی ہے اور زید انسان بھی ہے، تو بطور قیاس ہمارے سامنے نتیجہ آ جائے گا کہ انسان کاتب ہوتا ہے، ہمارا حمل درست قرار پا جائے گا اور معنی موصولہ اس کے لیے ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اس مثال میں الحجر لیس بسعید، جس طرح بھی انشاءاللہ آگے بیان کر رہا ہوں کہ الحجر لیس بسعید، ہمیں سعید کے مصداق کے بارے میں شک ہو جائے کہ آیا یہ چیز سعید کے مصداق میں شامل ہے یا شامل نہیں، تو فرماتے اس صورت میں ہم شاید سے تجربہ کریں گے، ہم یہاں پہ حجر کو لے کر آئیں گے۔ ہم کہہ رہے ہیں حجر سعید کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہم خارج میں دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ مصداق اس کا نظر آتا ہے، تو نتیجتاً یہاں پہ یہ حمل صحیح قرار نہیں پائے گا۔ فرماتے ہیں جس طرح ہمیں یہ دو طرح کے علم حاصل ہو جائیں گے، اسی طرح سے ہمیں علم حاصل ہو جائے گا تعیین الموضوع لہو، کہ اس کا معنی موصولہ یہی ہے، یعنی 10 کے 10 افراد کے لیے یہ ثابت ہو جائے گا کہ ان کا معنی موصولہ یہی والا معنی ہے۔ اس کی ہم کچھ مثالیں پیش کریں گے اور اسے واضح کریں گے کہ اس طرح سے ہم اپنے معنی حنفی کو ثابت کر سکتے ہیں۔ ارشاد کردگار ہے تیمم کرو سعید سے۔ اب یہ سعید کیا ہے؟ فرماتے ہم اس سعید کے مصداق کے بارے میں شک ہے، آیا اس سعید سے مراد صرف مٹی ہے تاکہ ہم اس کا معنی خاص قرار دیں، یا اس کے علاوہ دیگر اصناف زمین بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم اس کا معنی عمومی مراد لے۔ فرماتے ہیں کہ لفظ سعید المردد بین ان یکون موضوعا لمطلق وجہ الارض او لخصوص تراب الخالص۔ فرماتے سعید کے بارے میں شک ہے کہ آیا زمین کی تمام اصناف اس میں شامل ہے، آیا اس کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے یا فقط خالص مٹی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ہمارے لیے یہاں پہ یہ بات ثابت ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ میں کچھ مثالیں پیش کر رہا ہوں، ان مثالوں سے آپ کو انشاءاللہ نتیجہ واضح ہو جائے گا۔ فرماتے ہمیں سعید کے متعلق شک ہے کہ یہ جو سعید ہے آیا صرف اس کا مصداق مٹی ہے یا اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی شامل ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ اس سعید کے مصادیق میں سے ایک مصداق کو اٹھائیں گے اور اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے، اور اس کے ذریعے ہم پہچانیں گے کہ آیا یہ حقیقت میں ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے۔ تو پہلی مثال میں ہم نے کیا کیا؟ الحجر سعید، پتھر کیا ہے؟ سعید کا مصداق شمار ہوتا ہے۔ فرماتے چونکہ یہاں پہ حمل صحیح ہے، ہم خارج میں دیکھتے ہیں کہ پتھر کے اوپر بھی تیمم کرنا صحیح ہے، تو ہمیں یقین حاصل ہو جائے گا کہ الحجر جو ہے وہ سعید کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں العقیق سعید، عقیق کا جو پتھر ہے وہ بھی صحیح شمار ہوتا ہے، کیونکہ حالت اختیاری کے بعد جب حالت اضطراری میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ عقیق وغیرہ کے اوپر بھی تیمم کرنا صحیح شمار ہوتا ہے، البتہ اس صورت میں کہ جب آپ کے پاس مٹی وغیرہ اور دیگر اصناف پتھر وغیرہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں عقیق پہ تیمم ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں چونکہ یہاں پہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ عقیق کیا ہے؟ سعید کے مصادیق میں سے ایک مصداق ہے، تو یہاں پہ بھی حمل صحیح قرار پا جائے گا۔ لیکن اگر ہم یہاں پہ کپڑے کی بات کریں الثوب سعید، کہ آیا کپڑا بھی سعید کے مصادیق میں سے ہے یا نہیں، تو چونکہ فرماتے ہیں کہ کپڑا جو ہے وہ اصناف ارض میں سے شمار نہیں ہو رہا، لہذا ہم اس کو سعید شمار نہیں کریں گے، تو اس طرح کا جو حمل ہوگا وہ حمل صحیح شمار نہیں ہوگا۔ فَإِذَا وَجَدْنَا، اب یہاں سے ہم نتیجہ لے رہے ہیں، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ تجربہ کیا، اس تجربے سے ہمیں یا پہلی صورت ملے گی یا دوسری صورت ملے گی۔ پہلی صورت سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہاں پہ حمل کرنا صحیح ہوگا، اور دوسری صورت میں کیا ہے کہ وہاں پہ حمل کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ فَإِذَا وَجَدْنَا صِحَّةَ الْحَمْلِ وَعَدَمَ صِحَّةِ السَّلْبِ، فرماتے جب ہمیں معلوم ہو گیا حمل صحیح ہے اور اس سے سلب کرنا صحیح نہیں ہے، بِالْقِيَاسِ إِلَى غَيْرِ التُّرَابِ الْخَالِصِ، مٹی کے علاوہ جو دیگر اصناف ارض ہیں پتھر وغیرہ، فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ حمل صحیح ہے اور سلب کرنا صحیح نہیں، جیسا کہ ہم نے ابھی حجر کے اوپر اس کو حمل کیا اور اس کو ہم نے فیروزہ اور اسی طرح عقیق وغیرہ کے اوپر حمل کیا، فرماتے ہیں کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے تو ہم کیا نتیجہ لیں گے؟ فرماتے ہیں یعلم قہرن، یہ اس کا تعلق پچھلے کے ساتھ ہے، یعنی کہ مٹی کے علاوہ دیگر چیزیں جو مصادیق ارض میں سے شمار ہوتی ہیں جب ان کا حمل صحیح قرار پا جائے تو یعلم قہرن، تو فرماتے ہیں ہمیں بالیقین یہ علم حاصل ہو جائے گا، کس بات کا؟
تعین وضعہ لعموم الارض، لفظ سعید کو وضع کیا گیا ہے عمومی زمین کے تمام افراد کے لیے، اس کا صرف مٹی کے ساتھ اختصاص نہیں ہے بلکہ دیگر اصناف ارض بھی اس میں شامل ہو جائیں گی۔ لیکن دوسری صورت وَإِن لَّمْ يَصِحَّ الْحَمْلُ وصح السلب، اگر فرماتے ہیں حمل صحیح نہ ہو اور سلب کرنا صحیح ہو تو علماء معلوم ہو جائے گا کیا انہ لیس من افراد الموضوع لہ، فرماتے ہیں کہ موضوع لا کے افراد میں یہ شامل نہیں ہوگا، و مصادیق ہی الحقیقیہ، اور اس کے حقیقی مصادیق میں ہم اس کو شامل نہیں کریں گے۔ اب ہمارے سامنے آگے ہیں تینوں طرح کے مرحلے۔ بطور خلاصہ ہم یہ کہہ سکیں گے کہ پہلا مرحلہ ہمارے لیے قابل قبول ہے کہ جس میں ہم نے حمل ذاتی اولی کے اعتبار سے تجربہ کیا تھا، کیوں؟ کیونکہ اس سے معنی حقیقی اور مجازی میں تمیز ہو جاتی ہے، یعنی ہم اس پہلے مرحلے کو علامات حقیقت و مجاز میں سے قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن فرماتے جو ہمارے سامنے دوسرا مرحلہ ہے کہ جس میں حملے شائع سنائی کے اعتبار سے ہم نے تجربہ کیا تھا، فرماتے یہ ہمارے لیے ناقابل قبول ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے معنی حقیقی کی تعین نہیں ہوتی۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے فرماتے وہ ایک لحاظ سے تو قابل قبول ہے کیونکہ اس میں کچھ حد تک علم اجمالی حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم نے ابھی گزشتہ بیان کیا کہ ہمیں اگر شک ہو جائے کہ آیا اس کو معنی عمومی کے لیے، جیسا کہ ہم نے بھی سعید کی مثال دی کہ آیا اس کو معنی عمومی کے لیے وضع کیا گیا یا معنی خاص کے لیے، تو فرماتے کم سے کم اتنا تو علم ہو جائے گا کہ یہ معنی خاص کے لیے وضع نہیں ہوا بلکہ معنی عمومی کے لیے وضع ہوا ہے، یعنی کچھ حد تک اس میں علم اجمالی حاصل ہو جاتا ہے، لہذا اس لحاظ سے قابل قبول ہے۔ اگر یہ علم اجمالی بھی حاصل نہ ہو تو فرماتے یہ جو تیسرا طریقہ کار ہے یہ بھی ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِيهِ اللَّفْظُ فَالْإِسْتِعْمَالُ يَكُونُ مَجَازًا، اگر آپ کو اس بات کا علم ہو جائے کہ یہاں پہ حمل کرنا صحیح نہیں ہے تو فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس میں لفظ کو استعمال تو کیا گیا ہے لیکن یہ استعمال کیا ہوگا؟ استعمال مجازی ہوگا، اما فیہ راسن یا اصلاً ہی مجازی ہوگا، او فی معنی یشملہ و یعمہ، مثال کے طور پہ اس کے 10 مصادیق ہیں، ایک مصداق میں تو یہ معنی حقیقی رکھتا ہے جبکہ باقی جو 9 مصادیق ہیں ان میں یہ کیا ہے؟ استعمال مجازی رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں یا پورے کے پورے میں آپ کو پتہ چلے سارے کا سارا مجازی ہے، یا اس کے معنی میں اس کے مصادیق میں سے کسی ایک مصداق میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ اس کا استعمال کرنا مجازی ہے۔ یہاں پہ ہماری گفتگو تمام ہوگی اس علامت کے متعلق۔ اب آگے ایک نوٹ بیان کریں، ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں، وہ کون سا؟ فرماتے تنبیہن، اس تنبیہ میں حقیقت ایک اعتراض کو بیان کیا جا رہا ہے، ہم اس اعتراض کو بیان کر رہے ہیں۔ ان الدور الذی ذکر فی التبادر، اگر آپ کو تبادر والی بحث کا جس طرح میں نے ابتدا میں بھی عرض کیا، اگر وہ اعتراض آپ کے ذہن عالی میں موجود ہو کہ جو اعتراض تبادر کی بحث میں تھا وہی والا اعتراض یہاں پر بھی صحت حمل پہ بھی آ جائے گا، یتوجہ اشکالہ ہونا، ایضاً وہ والا اشکال یہاں پر بھی آ جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں والجواب عنہ نفس الجواب ہونا کا، جو جواب ہم نے وہاں پہ دیا تھا وہی جواب یہاں پر بھی آ جائے گا، کیوں؟ لأن صحت الحمل و صحت السلب، حمل کا صحیح ہونا اور سلب کا صحیح ہونا انما ہما باعتبار ما من لفظ من المعنى المرتکز اجمالا، فرماتے ہیں کہ یہ اس علم اجمالی ارتکازی کے مطابق ہے کہ جو آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں جب یہ صورتحال ہے تو تبادر میں اور صحت حمل میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیوں؟ اب یہاں پہ ہم اس اعتراض کو بیان کریں۔ اعتراض کیا ہے کہ حمل کے صحیح ہونے کے لیے معنی وضعی کا علم ہونا ضروری ہے، جیسے تبادر میں کہا تھا، اور لغت سے معنی وضعی کا علم تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ صحت حمل نہ ہو۔ تو نتیجہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ صحت حمل وضع کے علم پہ موقوف ہے اور وضع کا علم جو ہے وہ صحت حمل پہ موقوف ہے۔ اب آگے ہم اس کا جواب بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے اس کا جواب ہوئے گا، فرماتے فلا تتوقف العلامت الا علی العلم الارتکازی، وہ جس طرح ہم نے گزشتہ جواب دیا تھا وہی جواب یہاں پر بھی آ جائے گا کہ یہاں پہ جو علامت حقیقت و مجاز صحت حمل اور عدم سلب ہے، فرماتے یہ والی جو علامت ہے یہ براہ راست علم بالوضع کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ موقوف ہوتی ہے علم ارتکازی پر۔ ومما يتوقف علی العلامت هو العلم التفصیلی، اور جو چیز علامت حقیقت و مجاز پہ موقوف ہے وہ علم تفصیلی ہے۔ فرماتے ہیں یہ والا جواب جو ہے جو گزشتہ ہم نے بیان کیا تھا یہی جواب یہاں پر بھی آ جائے گا۔ البتہ ایک بات ذہن میں رہے، جس طرح وہاں ہم نے کہا تھا کہ ہم 2 طرح کے جواب دیں گے، ایک عالم کے لیے ایک جاہل کے لیے، فرماتے ہیں یہاں پر بھی ایسے ہے۔ ھذا کلہ بالنسبۃ الی العارف باللغہ، فرماتے ہیں یہ جو جواب ہم نے دیا اس کے لیے ہے جو کہ لغت کے بارے میں تھوڑا بہت علم رکھتا ہو۔ اما الجاہل بہا، فرماتے ہیں جو لغت سے جاہل ہو فیرجع الی اہلھا، جس طرح ہم نے تبادر میں کہا تھا کہ اس کا اپنا تبادر حجت نہیں ہے، تبادر غیر اس کے لیے حجت قرار پائے گا، فرماتے ہیں یہاں پر بھی یہ ہو جائے گا
جائے گا. فیرجع الی اہلھا، جو اس کے اہل لغت ہوں گے ان کی جانب رجوع کرے گا. فی صحت الحمل والسلب وعدمہما، دیکھے گا کہ اہل عرب آیا حمل کو صحیح قرار دیتے ہیں یا صحیح قرار نہیں دیتے، سلب کو صحیح قرار دیتے ہیں صحیح قرار نہیں دیتے. فرماتے ہیں قد تبادر، جس طرح ہم نے تبادر میں بیان کیا تھا وہی والا جواب یہاں پر بھی آ جائے گا. تو جب یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جاہل والی صورت میں بھی دور لازم نہیں آئے گا. العلامت الثالثہ، تیسری والی علامت ہے اضطراد. اضطراد کیا تھا؟ فرماتے ہیں وذکروا من جملۃ علامات الحقیقت والمجاز الاضطراد وعدمہ. فرماتے ہیں اصولی علامات حقیقت و مجاز میں سے ایک اور علامت بیان کرتے ہیں کہ جس کا نام ہے اضطراد اور عدم اضطراد. اضطراد حقیقت کی نشانی ہے اور عدم اضطراد جو ہے وہ مجاز کی نشانی ہے. فالاضطراد علامت الحقیقہ وعلامت المجاز. فرماتے ہیں یہ علامت حقیقت اور علامت مجاز ہے. اب اضطراد کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا اضطراد کہتے کسے ہے، تاکہ ہمیں سمجھ میں کہ علامت حقیقت ہم اس کو کس طرح قرار دیں گے. فرماتے ہیں ومعنى الاضطراد ان اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة دون صورة كما لا يختص بمصداق دون مصداق. فرماتے ہیں اضطراد کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کا استعمال معنی مشکوک کے ساتھ مختص نہ ہو، بلکہ اس کا معنی مشکوک میں استعمال عام ہونا چاہیے، خاص نہیں ہونا چاہیے، یعنی شائع ہونا چاہیے، عمومی ہونا چاہیے استعمال. اس کو کہتے ہیں اضطراد. کس طرح کہ بے مقام دونا مقام، ایک مقام میں ہو دوسرے میں نہ ہو، ایک صورت میں ہو دوسری صورت میں نہ ہو، ایک مصداق میں ہو دوسرے میں نہ ہو. فرماتے ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا استعمال عمومی ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں اضطراد. مرحوم مظفر فرماتے ہیں وصحیح ان الاضطراد لیس علامت للحقیقہ. فرماتے صحیح تو یہی ہے کہ اضطراد کو علامت حقیقت میں سے قرار نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ لأن صحت استعمال اللفظ فی معنی بما له من الخصوصیات مرۃ واحدہ. فرماتے ہیں کہ لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرنا تمام خصوصیات کے ساتھ، کس طرح؟ مرۃ واحدہ، صرف ایک مرتبہ استعمال کرنا تستلزم و تقاضا کرتا ہے، ہمیں ہمارے اوپر لازم قرار دیتا ہے کیا؟ صحتہ دائمہ، کہ ہمیشہ اس کا استعمال صحیح ہو، سواء کان حقیقتاً ام مجازا. اب اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ معنی حقیقی ہو یا معنی مجازی ہو. جب ایک مرتبہ آپ نے لفظ کو معنی میں استعمال کر لیا تو فرماتے یہی کافی ہے کہ ہمیشہ اس میں استعمال کیا جائے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو استعمال ہے، جو اضطراد ہے، وہ برابر ہے، چاہے حقیقت میں ہو چاہے مجاز میں ہو. فرماتے ہیں کہ فالاضطراد لا يختص بالحقیقت حتى يكون علامۃ لها. فرماتے اضطراد حقیقت کے ساتھ خاص نہیں ہے تاکہ ہم اس کو علامت حقیقت قرار دے دیں. آج کے درس کا خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ صحت حمل اور عدم سلب میں تیسرا تجربہ حمل شائع کے ساتھ مخصوص ہے. اور دوسرا ہم نے کیا نقطہ جانا کہ اس تجربے میں معنی مشکوک کی بجائے اس کا ایک مصداق رکھا جائے گا اور اسے ہم جانچیں گے. فرماتے تینوں تجربوں میں سے مصنف کے نزدیک پہلا تجربہ صحیح، دوسرا تجربہ ناقابل قبول اور تیسرا ایک حد تک صحیح ہے جہاں پہ ہمیں علم اجمالی حاصل ہو رہا ہے. اور چوتھا نقطہ کیا ہمیں حاصل ہوا؟ تبادر میں واقع ہونے والا اعتراض صحت حمل اور عدم سلب میں بھی وارد ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کا جواب بھی بالکل وہی ہے جو ہم نے تبادر میں بیان کیا تھا. اعتراض سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اعتراض سے مراد ہے کہ لفظ کا معنی مشکوک میں استعمال عام ہونا، اور فرماتے ہیں یہ مصنف کے نزدیک یہ علامت حقیقت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حقیقت اور مجاز میں برابر ہے، لہذا ہم کسی ایک کے ساتھ اس کو مخصوص نہیں کر سکتے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.